السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور عزیز طالبات، بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس سے پہلے درس میں ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ زمانے جاہلیت میں آئلی قانون کیا تھا۔ آئلی قانون جو ہے تو اس کی تھوڑی تفصیلات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اب اس میں ایک چیز رہ گئی، میراث کا مسئلہ، تو میں سوچتا ہوں کہ وہ بھی آ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ میراث زمانے جاہلیت میں عورتوں کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جب اسلام آیا ہے تو اس نے کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ یہ قرآن نے اعلان کیا کہ جو والدین چھوڑ کر جائیں یا قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کر جائیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ تو عورتوں کا زمانے جاہلیت میں میراث میں کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ ان کا عورتوں کا جنگ میں کوئی رول نہیں ہوتا تھا۔ جنگجو قوم تھی تو ان کے ہاں عورتوں کا کوئی رول نہیں ہوتا تھا، تو ان کے ہاں میراث میں اس لیے ان کو مستحق بھی نہیں قرار دیا جاتا، کیونکہ ان کے ہاں میراث میں وہی مستحق قرار پاتا تھا جس کا جنگ میں رول ہوتا۔ اس لیے بچے اور لڑکے جو ہیں ان کا چونکہ جنگوں میں رول ہوتا تھا اور ان کے ذریعے سے ان کو مدد ملتی تھی، تقویت حاصل ہوتی تھی، اس لیے ان کا حصہ مقرر تھا جنگوں کے اندر، میراث کے اندر۔ اور طریقہ یہ تھا کہ جو بھی چھوڑ کر جاتا تھا، حتیٰ کہ سوتیلی ماں جو ہے وہ اس کا بھی وارث ہو جاتا تھا، بڑا بیٹا وارث ہوتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ سوتیلی ماں کا وارث ہو جاتا بغیر کسی مہر کے، وہ اس کے نکاح میں ہوتی تھی۔ تو اسلام نے اس کو بھی منع کیا ہے، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، کہ جس سے تمہارے باپ نے شادی کی ہے، ہمارے باپ دادا نے، اس سے شادی مت کرو۔ اس کو سختی کے ساتھ قرآن نے کیا کیا، منع کیا ہے۔ اور تو اگر وہ نہیں چاہتا، بڑا بیٹا نہیں چاہتا تھا، تو پھر دوسرے بیٹے اگر دوسرے بھائی چاہتے اس کو اپنی بیوی بنانا، تو وہ مہر کے ذریعے سے نیا مہر دے کر کے وہ اس کو اپنی بیوی بنا سکتے تھے۔ ان کے ہاں اس طرح سے میراث میں عورت بھی تقسیم ہو جاتی تھی، لیکن عورتوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے اور یہ امتیاز ہے اسلام کا کہ اس نے جہاں مردوں کا حصہ رکھا ہے وہاں عورتوں کا۔ اور دیکھیے گا تو غور سے اگر کوئی پڑھے میراث کو اور بہت ہی تفصیل سے اور گہرائی اور گہرائی کے ساتھ، تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جو حصے مقرر ہیں جن کے بیان کیے گئے ہیں قرآن و حدیث میں، بعض موقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ مرد کو نہیں ملتا، عورتوں کو مل جاتا ہے، اور عورتوں کو بعض موقع پر میراث کا آدھا حصہ مل جاتا ہے، آدھا مال مل جاتا ہے۔ یہ سب اسلام کا امتیاز ہے۔ اس لیے اس کو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو تفصیل سے پڑھیں اور اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ اب اس کے بعد ہمارے سامنے جو بات ہے کہ عرب جو ہیں، اس کی تفصیلات ہو چکی، عربوں کے ہاں کہ کس طرح عقیدے کے لوگ تھے، کیا کیا ان کے نظریات تھے، کیا افکار تھے، یہ سب تفصیلات ہو گئی۔ ایک توحید پرست طبقہ بھی تھا ان کے ہاں۔ میں چاہتا ہوں ان کے الگ سے جو ہے تھوڑا الگ سے ان کا تذکرہ ہو جائے۔ توحید پرست طبقہ تو عرب میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کی فطرت سلیم تھی، یعنی جو فطرت پہ اللہ تعالیٰ فطرت اسلام پہ جو پیدا کرتا ہے انسانوں کو، بچوں کو، وہ فطرت ان کی سلیم تھی، مسخ نہیں ہوئی تھی۔ یہ اپنی اس دینی حالت کی وجہ سے عرب کی مشرکانہ ماحول سے دل برداشت تھے۔ وہ لوگ جو ہے نا اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے بت پرستی اور شخصیت پرستی کو چھوڑ کر
توحید کو اپنا لیا تھا۔ زمانے جاہلیت کی غلط رسم و رواج کو پس پش ڈال دیا تھا ان لوگوں نے۔ خاص طور سے بچیوں کو دیندہ درگور کرنا، جس کا بھی تذکرہ ہوا تھا، شراب نوشی ہے، جوا ہے، اور اس طرح کی لغویات کو ترک کر دیا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا بھی ہوگی، اور قضاء و قدر کو بھی مانتے تھے۔ اس نظریے کو تحنف کہا جاتا تھا، اور اس کے ماننے والوں کو حنفاء کہا جاتا تھا۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یعنی یہ جو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم نصرانی تھے، اور ایک دوسرے کو لان تان کرنے لگے، غلط ٹھہرانے لگے، تو قرآن نے کہا کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، لیکن وہ تو سچے اور پکے مسلمان تھے اور مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو ایک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے، اور وہ لوگ یہ نہیں، وہ لوگ یہ ہیں۔ یہ توحید پرست لوگ کون ہیں؟ ان کا تذکرہ جو ہے تھوڑا ہو جائے تو اچھا ہے۔ وہ توحید پرست جن کا تذکرہ یہاں پر کرنا مقصود ہے، ان میں سر فہرست جو ہے وہ ورقہ ابن نوفل ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ ورقہ ابن نوفل۔ ورقہ ابن نوفل جو رضی اللہ عنہ ہیں صحیح معنوں میں، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچاداد بھائی ہیں، جو بہت بڑے عالم تھے۔ مکے میں اگر کہا جائے تو ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اور مکے میں اگر قلم کو ڈھونڈا جاتا تو انہی کے پاس قلم مل سکتا تھا، جو سب سے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ زمانے جاہلیت میں شرک و بت پرستی سے بیدار ہو کر نکلے تھے، اور اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی۔ مکہ مکرمہ کے پڑھے لکھے لوگوں میں ان کا شمار تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوئے تو اطمینان قلب و سکون کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کے گھر پہنچیں، تو انہوں نے فرمایا آپ نبی برحق ہیں، آپ کی نبوت کی تصدیق کی انہوں نے۔ آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا، یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتایا، تذکرہ کیا انہوں نے، جبکہ پہلی مرتبہ 2 مرتبہ گئیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، پہلے خود تنہا جا کر کے یہ اطمینان ہو گیا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ لے گئی ہیں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی کی، اور بتایا کہ ان کے پاس تو وہی فرشتہ آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا۔ بخاری کے اندر باب بدیع الوحی میں یہ سب موجود ہے تفصیل سے۔ اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا، اور اے کاش میں زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دے گی۔ جب یہ کہا تھا تو آپ کو بخاری میں ہے کہ آپ کو تعجب ہوا کہ کیا میرے قوم کے لوگ مجھے نکال دیں، مخرجیہم، تو کہ مجھے جو امین اور صادق کہتے ہیں کیا وہ مجھے نکال دیں گے مکہ سے؟ تو انہوں نے کہا ہاں نکال دیں گے، اس لیے کہ جو دعوت آپ لے کر اٹھے ہیں، جس مشن کو آپ لے کر اٹھے ہیں، تو جو بھی اس طرح کے مشن لے کر اٹھا ہے اس کی قوم نے ایسی کیا ان کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ بھی آپ کی قوم کے لوگ ایسا کریں گے۔ اور مزید انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے وہ زمانہ مل جاتا جس زمانے میں آپ کی قوم آپ کو نکالے گی اور آپ کے پاس ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے گی، تو مل جاتا تو میں آپ کی زبردست مدد کرتا۔ لیکن آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ورقہ کا انتقال ہو گیا، ان کا شمار آپ پر پہلے ایمان لانے والوں میں ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں مردوں میں سب سے پہلے ورقہ ابن نوفل رضی اللہ عنہ آپ پر ایمان لائے۔ کچھ علماء نے ان کا شمار صحابہ میں بھی کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شمار صحابہ اکرام میں ہے، اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو، جو صحابی کی تعریف ہے، ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، اور ایمان ہی کی حالت میں پھر ان کا انتقال بھی ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر جن علماء نے ان کو صحابی لکھا ہے، پہلے
صحابی شمار کیا ہے، میں انہی کی رائے کو زیادہ جو ہے قوی اور طاقتور سمجھتا ہوں۔ دوسرا شخص جو ہیں جن کا تذکرہ اس میں کیا جانا چاہیے یہاں پر اس موقع پر، وہ ہیں قس ابن ساعدہ الایادی، جو نجران کا پادری ہے بہت بڑا۔ قس ابن ساعدہ الایادی ہے، قبیلہ ایاد سے تعلق رکھتا ہے۔ قس ابن ساعدہ عرب کا سب سے بڑا قاضی اور سب سے فصیح و بلیغ شخص تھا، نجران کا پادری ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوکاس کے میلے میں اونٹ پر سوار ہو کر اس کو تقریر کرتے ہوئے سنا تھا، کہ اوکاس کے میلے میں تھا یہ اور اونٹ پر سوار ہو کر تقریر کر رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو تقریر سنا، اس کی تقریر کو سنا ہے اور آپ نے اس کی تقریر کو سراہا بھی ہے۔ جو لوگ یعنی اس تقریر کرتے ہوئے سنا تھا، تو جو لوگوں کو بیہودہ باتیں اور غلط رسم و رواج چھوڑنے کی دعوت دے رہا تھا، اور لوگوں کو نبی آخر الزماں کی آمد کی خوشخبری بھی سنا رہا تھا وہ، کہ نبی آخر الزماں کے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے، اے لوگوں جب وہ آئیں تو ان پر ایمان لے آنا۔ اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قس پر رحم کرے، اور آپ نے اس کو توحید پر بھی تقریر کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس لیے فرمایا آپ نے کہ کل قیامت کے دن قس ابن ساعدہ الایادی نے ایک جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ توحید پرست تھا، موحد شخص تھا یہ۔ تیسرا شخص ہے امیہ بن الصلت۔ یہ امیہ بن الصلت جو ہے زمانے جاہلیت کا مشہور و معروف شاعر ہے، قبیلہ ثقیف کے شریف لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، قبیلہ ثقیف کے شریف لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے قبیلہ ثقیف طائف میں پیدا ہوا یہ، وہیں اس کی پرورش و پرداخت ہوئی، وہیں نشو و نما پایا اس نے۔ اس کے والد محترم زمانے جاہلیت کے عظیم شعراء میں سے ایک تھے، اس کے والد بھی شاعر تھے اور یہ خود بھی شاعر ہے۔ اس نے یہود و نصارہ اور بقایا دین ابراہیم و اسماعیل کی بہت سی کتابیں، بہت سی باتیں بیان کی ہیں، اور کتابوں کو پڑھا بھی ہے، یہود و نصارہ کی کتابوں کو پڑھا بھی ہے، اور بقایا دین ابراہیمی سے اس کو واقفیت تھی تو اس نے بیان بھی کی ہے۔ اس نے زمین و آسمان کی تخلیق، فرشتوں اور جنوں کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، اور انبیاء اور رسولوں کی شریعتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اس نے، اور توحید و آخرت کا بھی تذکرہ کیا اس نے۔ اس کے تحریروں میں توحید و آخرت کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اس نے رہبانیت اختیار کر لی تھی، آپ جانتے ہیں دین کے اندر تو رہبانیت نہیں اختیار کر لی تھی، کیونکہ وہ زمانے جاہلیت کی بات ہے، شراب نوشی کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا اس نے۔ بت اور بت پرستی پر اس کو شک و شبہ تھا، یعنی بت پرست نہیں تھا وہ، اس کو شک و شبہ تھا۔ اس نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، تو اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ میں ہی ہو جاؤں، احساس برتری میں مبتلا تھا وہ۔ دونوں بیماریاں ہیں، احساس کہتری ہو یا احساس برتری، یہ دونوں نفسیاتی بیماری ہیں، یہ کسی کے اندر پیدا ہو جاتی تو یہ تباہ کن ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر یہ احساس برتری پیدا ہو گئی تھی، یہ تھی کہ وہ میں ہی ہو جاؤں بھائی۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس کے دل میں آپ کے خلاف ایک طرح کی خلش، چبھن، حسد و جلن اور بغض و عناد پیدا ہو گیا۔ اس نے قریش کے بدر کے مقتولین کا مرثیہ کہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پاداش میں اس کا شعر پڑھنے اور روایت کرنے سے منع کر دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ سورہ اعراف کی 175 نمبر آیت ہے کہ ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یہ امیہ ابن ابی صلت جو ہے، یہ
انہیں احساس برتری میں اس طرح آگے تھا، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو وہ اس کے دل میں وہی بغض اور عناد نفرت جو ہے وہ کرنے لگا، اس لیے اس نے مقتولین بدر کی جو کفار مکہ کی طرف سے مارے گئے تھے ان کا مرثیہ اس نے کہا ہے۔ تو آپ بھی میں آپ کے سامنے وہ اشعار نقل کروں گا، لیکن کہیں گے آپ کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے اشعار کو پڑھنے اور روایت کرنے سے منع کیا ہے، لیکن منع تو کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کچھ چیزیں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو ایسا کہ بھی ہوتا ہے نمونے کے طور پر ان کو ذکر بھی کرنا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس نے تذکرہ ان سب چیزوں کا کیا ہے، توحید کا، اس کا، آخرت کا اور حشر نشر کا، اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، تو اس کا نمونہ تو ظاہر پیش کرنا پڑے گا اشعار کے اندر اس کا نمونہ جو ہے، اس لیے میں اس غرض سے اس کو پیش کر رہا ہوں۔ اور اسی لیے یہاں پر ہمارے یہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جو فاضلہ اول دوم میں نصوص الادبیہ، جس کے اندر اشعار کا منتخب اشعار ہیں، اس میں اس کے بھی چند اشعار ہیں، لیکن اس میں وہ اشعار ان سے اس کے نقل کیے گئے ہیں جس میں والد کے جو جذبات اس نے بیان کیے ہیں کہ ایک باپ کے، بوڑھے باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، تو صحیح معنوں میں سچے جذبات اور صحیح بڑے طاقتور انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اس لیے مجبوراً ہمیں یہ کرنا پڑا کہ بھائی اس کو بیان کیا جائے، اس کو نقل کیا جائے۔ اس لیے یہاں پر بھی میں امیہ بن عبداللہ بن ابی صلت کے اشعار تھوڑا کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے اشعار توحید اور ایمان اور اللہ کی شان میں سنتے تو فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ کو بھائی معلوم ہو جائے، اس لیے میں نقل کرتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے اشعار توحید، ایمان اور اللہ تعالیٰ کی شان میں سنتے تو فرمایا کرتے اس کی زبان مومن ہے پر اس کا دل کافر ہے۔ زبان تو مومن ہے، انہیں اشعار کہتا ہے تو اس میں ایمان اور توحید کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن دل کے اندر کفر ہے، یعنی نفاق والی شکل ہے۔ کفر ہی کی حالت میں 9 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے، سن 9 ہجری میں اس کا انتقال ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہنچ گئے چکے ہیں، 9 ہجری ہے، سن 9 ہجری میں انتقال ہوا، لیکن اس کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہو سکی۔ کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سینے میں، دل کے اندر بغض اور عناد تھا، کفر اور عناد تھا، تو جس دل میں بغض اور عناد ہوتا ہے، نفرت اور عداوت ہوتی ہے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو اس دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ ایمان جو ہے وہ ایمان وہاں پر نہیں پروان چڑھتا ہے، نہ وہاں پر ایمان داخل ہوتا ہے، اس لیے کہ ایمان تو اس دل کے اندر آتا ہے، داخل ہوتا ہے جو ان سب چیزوں سے پاک صاف ہو، جو ان چیزوں سے پاک صاف ہو۔ تو دیکھیے اس نے کہا ہے، کیا کہتا ہے وہ کہ تمام تعریفیں وہ شکریہ، میں اشعار نہیں پڑھتا ہوں، اس کتاب میں انہوں نے اشعار نقل کیے ہیں اس کے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اس نے کہا تمام تعریفیں و شکریہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس کے فضل و کرم سے ہم اچھی حالت میں صبح و شام کرتے ہیں۔ میرے رب ہم نے صبح و شام کی، یعنی صبح و شام کرتے ہیں، میرے رب ہم نے صبح و شام کی۔ اے دین حنیفیت کے رب، اے دین حنیف کے رب، اے دین حنیفیت کے رب، جس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لم تنفد خزائنہ، کہ جس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا، جس کا اقتدار چہار دانگ عالم ہے، یہ کہہ رہا ہے خبردار آگاہ ہو جاؤ، ہم میں سے ہمارے لیے ایک نبی ہوتا، کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے ہمارے لیے ایک نبی ہوتا جو ہمیں مرنے کے بعد کے انجام سے خبردار کرتا۔ تو نبی تو تمہارے سامنے آ گئے اور وہ مرنے کے بعد کے انجام سے خبردار بھی کر لیتے، لیکن تمہیں ان پر ایمان لانے کی توفیق نہیں ہو سکی، تم ان پر ایمان نہیں لا سکے، چاہ رہا، تمنا کر رہا، خواہش کر رہا ہے کہ کاش کے ہوتے ایسے، اور تھے،
اور انہی میں سے تھے، بنو ہاشمی میں، بنو اسماعیل میں سے تھے، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی۔ آگے کہتا ہے کہ جب کہ ہم تو جانتے ہیں اگر ہمیں علم نفع پہنچاتا تو ہم دنیا کے ذریعے آخرت کو پہچان لیتے، تو ہم دنیا کے ذریعے آخرت کو پہچان لیتے۔ اے رب، تمام تعریفیں اور تمام شکریے و احسانات اور ملک و اقتدار آپ کا ہے، آپ سے فضل اور برتر کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ سے افضل اور برتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اس نے جو ہے یہ اشعار کہے ہیں۔ آگے وہ ہے نابغہ زبیانی ہے، جو زمانے جاہلیت کا مشہور و معروف حکیم اور دانشور شخص ہے۔ اس کو یعنی جاہلیت کا حکیم کہا جاتا ہے، نابغہ زبیانی۔ نابغہ تو اس کا نام نہیں ہے، اس کی کنیت ابو امامہ ہے، نام زیاد بن معاویہ ہے اس کا، اور یہ نابغہ اس کا لقب ہے۔ اس کو نابغہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے جب اس کے شعر و شاعری میں کا ملکہ پختہ ہو گیا اور یہ اس نے محسوس کر لیا کہ میں اچھے اشعار کہہ سکتا ہوں، تو اس نے جو اشعار کہے ہیں تو لوگ اس کے اشعار سے بہت متاثر ہوئے، تو انہوں نے اس کا لقب رکھ دیا، یہ تو ابلتا ہوا چشمہ ہے بھائی، یہ تو ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ یعنی اس وقت اس نے اشعار کہے ہیں جب کہ اس کے شعر کہنے کی صلاحیت پختہ ہو گئی، اور وہ یہ سمجھ چکا کہ میں اب جو ہے اس میدان میں فیلڈ میں ماہر ہو چکا ہوں، تو اس نے کہا ہے، تو اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو یہ لقب دیا کہ نابغہ، کہ بھائی یہ تو ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ تو یہ پہلے طبقے کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ یہ اوکاس کے میلے میں حکم کے فرائض انجام دیا کرتا تھا، لوگ اس کو حکم بنایا کرتے تھے۔ اوکاس کے میلے میں جو ادبی نشستیں مجلسیں قائم ہوتی تھیں، اس میں یہ حکم کے فرائض انجام دیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، یعنی اس کو بھی ایمان لانے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور اس لیے وہ ایمان سے محروم رہا۔ یہ اس نے کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ سے شک و شبہے کو دور کر دوں، اور حلفت فلم اترک لنفسک ریبۃ ولیس وراء اللہ للمرء مذہب۔ یہ نعمان ابن منذر جو ہیرا کا بادشاہ تھا، اس کو مخاطب کر کے کہا ہے اس نے، تو اس پر ایک الزام لگا تھا، ایک تہمت لگائی تھی لوگوں نے، حاسدوں نے، تو اب وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا، تو اس کو دل کو صاف کرنے کے لیے اور اس کے دل سے کینہ و کپٹ کو دور کرنے کے لیے، وہ قدورتوں کو دور کرنے کے لیے اس نے ایک معذرت کے موضوع پر قصیدہ لکھ کر اس کو خط میں بھیجا تھا۔ تو اس کا مطلب تھا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ سے شک و شبہے کو دور کر دوں، اور انسان کے لیے اللہ سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے جس کو کہ وہ گواہ بنائے۔ اگرچہ میرے بارے میں آپ کو ایک غلطی و خیانت کی اطلاع دی گئی ہے، تو اطلاع دینے والا چغل خور، جھوٹا اور فراڈی ہے۔ اس نے کہا، لئن كنت قد بلغت عنی خیانۃ لمبلغک الواشی اغش واکذب۔ فراڈی ہے وہ، جھوٹا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے، علم تر ان اللہ آتاک صورۃ تری کل ملک دونہا یتذبذب۔ کیا کہتا ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بلندی و عزت عطا کی ہے کہ اس سے کمتر مقام و مرتبہ حاصل کرنے سے دوسرے بادشاہ قاصر ہیں۔ آگے کہتا ہے کہ یقیناً اس کی بے راہ روی بہت ہو چکی ہے، لیکن اگر وہ اس سے بعد آ گیا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان عہد طفولیت و بچپن کے بعد ہی جوان ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے پیش کر رہا ہے، یقیناً اس کی بے راہ روی بہت ہو چکی ہے، اپنے کو کہہ رہا اپنے بارے میں چکی ہے، لیکن اگر وہ اس سے بعد آ گیا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان عہد طفولت و بچپن کے بعد ہی جوان ہوتا ہے۔
چنانچہ مجھے ڈرایا گیا اور ایک وقت میری نظر پڑی اور توفیق بھی مقدر ہے، ایسا نہیں ہے کہ خود سے کوئی توفیق حاصل کر لے۔ یہ اس کے چند اشعار نمونے کے طور پر جو ہے آپ کے سامنے ہیں۔ یہ زہیر ابن ابی سلمہ ہے، یہ بھی زمانے جاہلیت کا مشہور و معروف شاعر ہے اور بہت سلجھا ہوا شاعر ہے۔ وہ شاعر ہے کہ جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین جو ہیں یہ بہت پسند کیا کرتے تھے۔ بہت اچھا شاعر ہے اور سلجھا ہوا شاعر ہے۔ اس کے اشعار کے اندر جو معلقہ کے اندر موجود ہیں اس میں آخرت کا بھی تذکرہ ہے، اس نے حشر نشر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ زہیر ابن ابی سلمہ مزنی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ زمانے جاہلیت کے طبقہ اولیٰ کا تیسرا بڑا شاعر ہے یہ۔ وہ زبان کا سچا تھا، بات کا پکا، بہت فصیح و بلیغ اور حکیم و دانا شخص تھا۔ قبیلے غطفان میں پلا بڑھا، اس کے ماموں نے اس کی تربیت کی۔ ماموں عقلمند و دانا شخص تھا، اپنی دانائی و دوراندیشی اس کے اندر منتقل کر دی، اس طرح بہت ہی سلجھا ہوا شاعر ہو گیا۔ اب چونکہ یہاں پر بات ہو چکی ہے، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں آگے کی بات ہوگی۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام۔